مرد اور عورت کی جو نماز کا حکم ہے، آیا ہمارے دین نے مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق رکھا ہے یا فرق نہیں رکھا ہے؟ یہ ایک علمی بحث کے طور پر یہ ٹاپک مستعمل ہے، ظاہر ہے صدیوں سے چل رہا ہے۔ تو اہل علم اگر ہم مطالعہ کریں گے تو دو موقف ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک بعض اہل علم تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں سنن کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد نے رکوع کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جس طرح رفع الیدین کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے مرد نے، عورت بھی عین ہی اسی انداز کے اندر نماز کو ادا کرے۔ اور ایک موقف علماء کا ہے جن میں بڑے بڑے مجتہدین بھی داخل ہیں، اس کی تحقیق پوری میں کرتا ہوں، جن کے نزدیک نہیں، عورت کی نماز ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کا خیال کرے گی سنن مستحبات کا، سوائے ایک کے کہ وہ ہر رکن کے اندر، چاہے اس کا تعلق رکوع سے ہو، سجدے سے ہو یا بیٹھنے سے ہو، وہ اپنے جسم کو سمیٹے گی۔ رکوع میں بھی ایسے نہیں مردوں کی طرح ٹائٹ ہو، سجدے میں بھی ایسے نہیں مردوں کی طریقے سے ہاتھوں کو کھولے، یا اپنے جسم کو سمیٹ کے رکوع بھی کرے گی، سجدہ بھی کرے گی۔ تو یہ ایک بہرحال تحقیق ہے، دونوں جو اقوال ہیں یہ دونوں بڑے مضبوط ہیں تحقیقی انداز کے۔ سب سے پہلے ہم استدلال کی طرف چلتے ہیں کہ دونوں موقف کے استدلال ہے کیا۔ اچھا، بائی دا وے لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ مدینہ کے علماء، مجتہدین کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، مدینہ کے جتنے علماء تھے، امام مالک بھی ان میں سے داخل ہیں، ان سب کے نزدیک عورت کی جو نماز ہے الگ ہے، وہ جسم کو سمیٹے گی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، بیٹھتے ہوئے بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی موقف ہے کہ عورت اپنی نماز میں اپنے جسم کو سمیٹے گی۔ امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے کہ ان سے جو بات منقول ہوئی ہے کہ جیسے تحیات میں پڑھنی، مردوں کی طرح نہ بیٹھے، وہ تھوڑی اپنی حیت بدلے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، وہ رفع الیدین سے لے کر، شروع نماز سے لے کر جیسے مردوں کی نماز ہے ویسے ہی امام ابو حنیفہ کا ہی موقف ہے، ریئلی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اہل کوفہ کے علماء تھے جتنے بھی، ان سب کا، مجتہدین جو کوفہ کے تھے نا، ان کا موقف تھا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اور کوفہ سے ہٹ کر جتنے بھی تھے، شام کے جتنے علماء تھے، مدینہ کے، مکہ کے جتنے علماء تھے، جتنے بھی، چاہے حضرت ابراہیم نخعی ہوں، اوزاعی ہوں، جتنے مجتہدین گزرے، ان سب کا موقف تھا کہ نماز میں عورت کی تھوڑا فرق ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ اب ہمارے یہاں فقہ حنفی کے حوالے سے اب عورت بھی نماز میں ہم کہتے ہیں کہ جسم کو سمیٹ کے نماز پڑھے، تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کا اصل موقف کیا تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا موقف نہیں ہے، یہ بعد میں متاخرین نے اس قول کو زیادہ بہتر سمجھا کہ جسم میں، نماز میں جسم کو سمیٹ لے، پھر اس قول کو مفتہ بھی رکھا، تو بعد میں فقہ حنفی کے اندر یہ قول رائج ہوا۔ فی نفسی امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ اچھا، دونوں کی میں دلائل تھوڑے سے واضح کرتا ہوں، اور آخر کے اندر پھر ہمارے لیے جو حکم شرعی ہے، بھئی ہمیں جو بات زیادہ مطابق لگے گی قرآن سنت کے، جو بات احسن، ہم اس کو فالو کر لیں گے، جو طریقہ ہے۔ اور اجتہاد، جس مسئلے میں اجتہاد کا میرے بچوں تعلق ہوتا ہے، جس مسئلے میں اجتہاد کا تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر بھئی یہی ضابط ہے، اگر مجھے ایک بات اچھی لگ رہی ہے میں عمل کر رہا ہوں، آپ کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو دوسرا قول زیادہ دلیل میں اچھا لگ رہا ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ میں آپ کو برا نہیں کہہ سکتا، مجھے برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ اور اجتہادی مسئلے کون سے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں قدرے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جس کی پہچان ہوتی ہے، سب سے پہلی پہچان یہ کہ کیا جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس مسئلے پر صریح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ بالکل واضح الفاظ کے ساتھ اگر حدیث نبی پاک علیہ السلام کی اس موضوع پر ہے اور وہ حدیث صحیح بھی ہے، پھر ختم، پھر اجتہاد کا تعلق نہیں، پھر ڈائریکٹ اتباع کا تعلق ہو جاتا۔ اب ہمیں وہ ماننا ہی ماننا ہے اگر کسی موقف۔ لہٰذا ابھی ہم موقف ڈسکس کر رہے ہیں، کیا خواتین اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے ہمارے دین میں؟ تو ہم سب سے پہلا یہ سوال کریں گے، کیا اس موضوع پر واضح صحیح صریح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ کسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورت نماز پڑھنے کے حق میں، سنن ادائیگی کے حق میں بالکل مردوں جیسی ہے، یا نہیں ہے؟ آپ کی نالج میں ہے ایسی کوئی حدیث؟ سننے میں نہیں آئے۔ تو بہرحال جتنی کتب ہم نے بھی مطالعہ کی ہیں، ایسی کوئی صریح حدیث نہیں ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہو کہ خواتین نماز بالکل مردوں کی طرح پڑھیں۔ جس مسئلے میں بالکل واضح حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی حکمت کا تقاضا یہ تھا اس مسئلے کو امت کی فہم پہ چھوڑ دیا جائے۔
اب جب امت کے مجتہدین نے فہم سے مسئلے نکالے ہیں تو اس میں یہ اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں آپ کسی دوسرے گروہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. مطلب برا بلے سے مراد اس کو آپ بد مذہب کہہ دو کہ یہ غلط. اس کے پاس جو دلائل ہیں وہ اس کو مضبوط سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا. آپ کے پاس جو دلائل ہیں، آپ جو فہم کر رہے ہو اس سے استدلال کر کے آپ کو مضبوط لگ رہا ہے، آپ اس پر عمل کریں بس. اب ان دونوں جو طبقے ہیں میں ان دونوں کے استدلال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آخر میں ہم بتائیں گے احسن قول دونوں میں کیا ہے. اچھا، وہ علماء جن کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا استدلال کوئی صریح حدیث نہیں، ایک عمومی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے ہمیں نماز پڑھتا دیکھتے. اب اس حدیث کے عموم سے استدلال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب سب کو فرماتے تھے کہ نماز ایسا پڑھو جیسے ہمیں دیکھتے، تم نے دیکھا ویسے نماز پڑھو، تو اس حکم کے اندر مرد بھی داخل ہیں، بلا شک اس میں خواتین بھی داخل ہیں. جب تک خواتین کو کسی حکم شرعی سے نکالا نہ جائے وہ حکم خواتین پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ ہمارے دین کی ایک اصل ہے. لہٰذا اس عموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے تحت ہم آ کر دیکھیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے ہمیں نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو اگر یہ حکم مرد عورت دونوں کو شامل ہے تو واضح نتیجہ ملا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہمیں بھی ویسے پڑھنی ہے، مرد کو بھی ویسے پڑھنی ہے، عورت کو بھی ویسے پڑھنی ہے. ایک عموم سے استدلال ہو گیا. تو پہلی دلیل ان علماء کی یہ عموم ہے حدیث کا کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی صلی. اور عموم سے استدلال کرنا کمزور استدلال نہیں ہے، مضبوط استدلال ہوتا ہے جب تک خصوص کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو. اگر خصوص کی دلیل آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو عموم کے اندر سب داخل ہوتا ہے، اس عموم سے ہم کسی کو نکال نہیں سکتے. تو جو سب سے مضبوط دلیل ہے نا ذہن میں رکھیے گا، وہ یہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. لہذا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے نماز پڑھو تم سب ہمیں جیسا پڑھتا دیکھتے ہو، اس حکم میں مرد بھی داخل ہیں عورت بھی داخل ہے، جب تک دلیل سے عورتیں خارج ہوتی نہ معلوم ہو. اچھا، دوسری بھی ایک دلیل ہے جو ہمارے سلف سے مروی ہوا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق لے کر آئے ہیں اپنی کتاب کے اندر ام درداء کی. مخول سے ہے کہ ام درداء کو نماز پڑھتے دیکھا گیا، تو لفظ یہ ہے کہ وہ اس طرح بیٹھتی تھی کما یجلس الرجال، وہ اس طرح نماز میں بیٹھا ان کو دیکھا جیسے مرد بیٹھتی ہیں. وکانت فقیہا، اور وہ ایک عالم دین، ایک عالمہ تھیں دین کی، فقیہ تھی، کوئی عام خاتون نہیں تھی، دین کی سمجھ بوجھ والی تھی. ان کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ام درداء کو، اور وہ نماز میں کس طرح بیٹھی؟ مردوں کی طرح. ٹھیک ہے، لہذا ایک اشارہ ملا کہ سلف کی خواتین مردوں جیسے ہی بیٹھتی. بیٹھنا تو باقی ادائیں بھی اس میں آ گئی نا، یہاں فی الحال ذکر بیٹھنے کا ہے. اچھا، اب یہ ام درداء کون ہے؟ یہ ایک صحابیہ بھی ام درداء ہوئی ہیں اور ایک تابعیہ بھی ام درداء ہوئی ہیں. امام بخاری نے نہیں بتایا، امام بخاری یہ تعلیق لے کر تو آئے لیکن امام بخاری نے نہیں ڈسکس کیا کہ یہاں ام درداء کون تھی، صحابیہ تھی یا تابعیہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب جب ذکر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ سند اپنے انتہا میں صحابی تک جاتی ہے، کیونکہ حدیث کا تعلق نبی پاک علیہ السلام جو صحابہ نے روایت کی نبی علیہ السلام سے، اس لیے جو طرز حدیث کا ہے نا اس حساب سے تو ام درداء صحابیاں ہونی چاہیے. اس لیے بہت سے محدثین نے یہی لکھا کہ امام بخاری نے منشن نہیں کیا یا ام درداء کون تھی، تابعیاں ہیں یا صحابیاں ہیں، لیکن جو ایک حدیث کا جو ایک انداز ہوتا ہے جو صحابی تک تو جاتا ہی جاتا ہے، اس انداز میں یہاں امام بخاری کے نزدیک غالب یہی ہے کہ ام درداء سے مراد یہ صحابیاں ہیں. لیکن اس میں اعتراض لازم آتا ہے کہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس راوی نے تو زمانہ ہی نہیں پایا تھا صحابی ام درداء کا، لہٰذا یہ بیچ میں ایک روایت میں انقطاع پیدا ہو گیا، مخول انقطاع پیدا ہو گیا، اور انقطاع آیا تو وہ حدیث مرسل کی اقسام سے بن جاتی ہے. اور مرسل قابل قبول ہے یا نہیں، اس میں محدثین کی شرائط ہیں کہ شرائط کے اوپر مرسل حدیث پوری اتر رہی ہو تو قبول ہوتی ہے، اگر شرائط کے اوپر پوری نہ اتر رہی ہو تو مقبول نہیں ہوتی. بعض محدثین مطلقاً کہتے ہیں قبول نہیں، بعض محدثین کہتے ہیں بالکل قبول ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے مرسل کا، جس کی قدر بحث آگے آئے گی. تو بعض محدثین نے بعد میں کہا کہ نہیں، یہ ام درداء ایک تابعیہ تھیں، ان کی بات کر رہے ہیں، اور مخول نے اس ام درداء جو تابعیہ تھی ان کا زمانہ پایا ہے. تو یہ ام درداء کون تھی؟ تابعیہ تھی، صحابیہ تھی. امام بخاری تو ڈسکس کر کے نہیں گئے، بعد والے کر کے گئے.
اچھا اب جب بعد والوں نے کی اس میں ایک اور اعتراض آتا ہے کہ ام دردہ جو تابعیہ والی تھی لیکن وہ فقیہ تھی، اس میں بڑا اختلاف ہے، وہ کہاں فقیہ تھی؟ جو فقیہ تھی وہ ام دردہ صحابیہ تھی، لہٰذا یہ کون تھی ام دردہ؟ بہرحال جو بھی تھی، ہمارے سلف سے ایک بات آئی ہے کہ خاتون تھی، نماز پڑھتے انہیں دیکھا گیا وہ مردوں کی طرح بیٹھی. تو یہ دو دلیلیں ہیں. زیادہ سے زیادہ جن علماء کے نزدیک استدلال یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ نماز میں بالکل ویسی ہی حیت رکھیں گی جیسے مردوں کی ہوتی. اگر آپ لوگوں نے کوئی تیسری دلیل کبھی سنی ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. کبھی سنی ہے؟ وہ زیادہ تر ام دردہ کی روایت سنی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ یہ سنی ہوگی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی. وہ میں آخر میں ذکر کروں گا اس کا. چلیں جی، اب میں آپ کو دوسرا موقف علماء کا بیان کرتا ہوں جس میں امام ابو حنیفہ بھی داخل ہیں اور کوفہ کے علماء کرام اس میں داخل تھے کہ عورت کی نماز میں فرق ہے مرد کی نماز کے مقابلے. اور اس پر کیا دلائل انہوں نے قائم کیے ہیں؟ ان دلیلوں پر جانے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کیا ہمارا دین نماز کے حق میں عورت اور مرد کا فرق مانتا ہے یا نہیں مانتا. پہلے تو ایک عمومی شریعت کا مزاج دیکھیں. تو علماء کوفہ بیان کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل ہر مسئلے پر ہمارے دین نے عورت مرد کا فرق رکھا ہے. ابھی تو ہم سنت اور مستحب کے طریقے پر جا رہے ہیں نا، اس سے ہٹ کر باقی جتنی چیزیں ہیں نماز میں یا نماز کے لیے، جیسے اس کی طہارت ہے، ستر ہے وغیرہ، ان سب کے اندر بھی دیکھیں گے عورت کے احکامات مرد سے ہمیشہ الگ رکھیں. تو پہلے عمومی شریعت کا مزاج سمجھیں. ہماری شریعت کا عمومی مزاج کیا ہے؟ مرد اور عورت کے ایک جیسے احکامات ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نمبر ایک مثال کہ اللہ نے عورت کی فزیک الگ بنائی ہے، مرد کی فزیک الگ ہے. ہماری طبی تقاضے الگ ہیں، عورت کے طبی تقاضے الگ ہیں، یہ سب جانتے ہیں. اتنی بات ذہن میں رکھیے گا. پہلا فرق دیکھیے گا ہماری شریعت کا عمومی مزاج کیا ہے. نمبر ایک، مرد کے اوپر ہر روز نماز پڑھنا فرض ہے، اس کی چھٹی کبھی نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں خواتین کو دیکھیں تو ان کی طبی تقاضوں کے مطابق مہینے میں جو مخصوص اثناء دوریہ آتے ہیں، ایام حیض جسے کہا جاتا ہے، اس میں نماز نہیں ہے. پہلا فرق آ گیا. اس لیے کہ ان کا طبی جسم اللہ نے جس انداز میں بنایا، ان کے جو طبی تقاضے ہیں اس حساب سے ان کی نمازوں کا حکم الگ ہے. پہلے ہم شریعت کے عمومی مزاج کو سمجھیں. کیا مرد عورت کو ایک جیسا ہمارا دین رکھتا ہے باقی چیزوں میں؟ پھر ہم اس مسئلے پہ ڈسکس کریں گے. پہلے ایک عمومی مزاج تو پتا چلے. تو نماز کا پہلا فرق دیکھیے گا، مرد کے لیے نماز میں پڑھنی ہے اس کے لیے کوئی ایام ایسے نہیں جس میں نماز کی رخصت دی گئی، لیکن خواتین کے لیے مخصوص ایام کی رخصت ہے. ایسی رخصت ہے کہ قضا بھی اس کی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ ادا ہے، نہ بعد میں پڑھنی ہے. پہلا فرق ہو گیا. فرق نمبر دو، مرد کی جو جماعت ہو رہی ہے جس میں مرد شامل ہیں، اس کا امام صرف مرد ہو سکتا ہے، عورت کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن عورت اگر امامت کرے گی تو صرف خواتین کی کر سکتی ہے، مردوں کی نہیں کر سکتی. یہ فرق ہمارے دین نے رکھا ہے کہ وہ جماعت جس کے اندر مرد بھی داخل ہیں اور خواتین بھی نماز پڑھنے آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کبھی کسی عورت کو امام مقرر کیا. فرق نمبر دو، بھائی کیوں نہیں مقرر کیا عورت کا امام؟ اس لیے کہ عورت کا جو جسم اور طبعی اس کا تقاضا ہے، آگے ہوگی مرد پیچھے ہوں گے تو ظاہر ہے فرق آتا ہے. لہذا امامت کبھی نہیں بنائی گئی اور عورت امام کبھی نہیں بنائی گئی مردوں کی نماز کے لیے. لیکن مرد عورت کے لیے امام بنایا گیا. آگے مردوں کی صف ہوتی تھی، پیچھے خواتین کی صف ہوتی تھی. تو دوسرا نماز کا فرق کہ مرد امام ہوا مردوں کی نماز کے لیے، عورت کبھی مردوں کی نماز کے لیے امام نہیں ہوئی. عورت امام ہو سکتی ہے لیکن خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں. تیسرا فرق، عورت کو امام بھی ہمارے دین نے بنایا تو مردوں سے فرق رکھا کہ مرد امام آگے ہو کر کھڑا ہوگا، عورت کا امام آگے ہو کے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ صف کے اندر کھڑی ہوگی. عورت کی امامت کے لیے ہمارے دین نے تیسرا فرق رکھ دیا. صحیح حدیث ہے، ام المومنین امامت کرواتی تھی، آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی، بیچ صف کے کھڑی ہوتی تھی. لہذا فرق ہے، ہمارا دین فرق رکھ رہا ہے عورت کے احکامات کے اندر. نماز یہ ایک شروع سے وہ مختلف احکامات کے اندر ہمارے دین کا مزاج یہ چلتا آ رہا ہے کہ عورت کے طبی تقاضوں میں اس کے پردے کے حساب سے یا اس کے طبی جو اس حساب سے فرق رکھ رہا ہے. تو مرد کا امام کھڑا ہوگا، آگے کھڑا ہوتا ہے، یہ سنت ہے اس کے لیے. مرد کا امام صف کے بیچ میں نہیں کھڑا ہوگا.
لیکن اگر عورت ہے امامت کر رہی ہے خواتین کی تو وہ بیچ میں کھڑی ہوگی صف کے ساتھ, آگے کھڑی نہیں ہوگی. ہمارے دین نے اس کا بھی فرق رکھا ہے. چوتھا فرق دیکھیں, امام کو کبھی غلطی لگ جاتی ہے. جب غلطی لگ جائے تو پیچھے والے مقتدیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو سمجھے. جسے ہم لقمہ دینا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر, لقمہ دینا کہتے ہیں, لقمہ دے سکتا ہے. تو صحابہ بھی لقمے دیتے تھے, صحابیات بھی لقمے پہلے دیتی تھی, دیا بھی ایک دفعہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق رکھ دیا مرد عورت کے درمیان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسبیح مردوں کے لیے, تصفیق عورتوں کے لیے. فرق رکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ کبھی لقمے کی حاجت ہو, مرد سبحان اللہ اللہ اکبر ذکر کر کے امام کو لقمہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں, آپ سے غلطی ہو رہی ہے. لیکن اگر خاتون کو پتا چل گیا, مرد کو نہیں پتا چلا, تو وہ زبان سے نہ بولے بلکہ آواز, ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز نکالے, تاکہ یہ امام کے لیے علامت ہو کہ اس کو کوئی غلطی لگ رہی ہے. فرق تو رکھا, ہمارے دین نے فرق رکھا. تو شریعت کا پہلے عمومی مزاج دیکھیں. ہمارے یہاں دیکھو تحقیق ہوتی ہے, اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. پہلے بولنا بہت آسان ہے, مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق, اور بھائی شریعت نے تو شروع سے ہی فرق رکھے ہیں ہر چیز میں. پھر متنازع فی مسئلے کے اوپر بھی تحقیق کی جاتی ہے. ایک اور مسئلہ دے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں بنتی ہیں, آگے مرد ہوتے ہیں پیچھے خواتین ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی نماز میں سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے پہلی ہو, خواتین کے لیے سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے آخری. فرق رکھا, کیونکہ عورت جتنا پیچھے ہوگی مردوں سے اتنا دور ہوگی. ایک پردے کا خیال کیا, اس لیے تو فرق ہے نا. سب سے آگے جو خواتین ہوں گی وہ مردوں کے سب سے قریب بھی تو ہوں گی, یہ بھی تو دیکھیں. اور صحابہ کرام کے دور کے اندر, میں چلیں یہ اگلا سٹیپ میں سمجھا دیتا ہوں. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے مردوں کے حق کے اندر سب سے افضل صف رکھا جو پہلی صف ہے, اور عورتوں کے حق میں جو سب سے آخری صف ہے وہ ان کے حق میں سب سے افضل ہے. فرق رکھا ہمارے دین. ہر مقام پہ تو ہمارا دین مرد عورت میں فرق کرتا ہے. پہلے ہمارے دین کا عمومی مزاج دیکھیں. اچھا, پھر جو خواتین, صحابہ آگے ہوتے تھے, صحابیات پیچھے ہوتی تھی, خواتین کی صف پیچھے بنتی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک چیز کا اور فرق رکھا کہ صحابہ کو حکم تھا جب نماز ہوتی تھی اللہ اکبر امام نے کہا تو پیچھے اللہ اکبر کہہ کے صحابی بیٹھ جاتے تھے, وہ عمل کرتے ہیں. خواتین کو نبی علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے تھے کہ تم مردوں کی طرح بلکہ مردوں سے بھی تاخیر میں اٹھا کرو. جیسے آپ سجدے میں سر رکھا ہے خواتین نے, تو مرد پہلے اٹھ جائیں, آپ نے پھر اٹھنا ہے. یہ 3 سٹیپ ہوتے تھے. میں سمجھا دیتا ہوں, شاید آپ کو مشکل لگ رہی ہو میرے الفاظوں سے. سنت یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہہ دے اینڈ کر لے, پھر مقتدی اللہ اکبر کہہ کے وہ کام شروع کرے. یہ سنت ہمارے آج کل فوت ہے, اس بہانے اللہ کرے یہ سنت بھی زندہ ہو, کیونکہ حدیث کے اندر ہے امام جب اللہ اکبر کہے پھر آپ نے فکبروا اللہ اکبر کہنا ہے, پھر کہنا ہے. تو ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے, جیسے امام صاحب نے سجدے میں جانے کے لیے کہا نا اللہ, تو ہم فوراً اس کے ساتھ ساتھ ہی عمل بھی شروع کر دیتے ہیں, اللہ اکبر کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ سنت کے خلاف کام ہوتا ہے. سنت یہ ہے کہ امام پہلے پورا اللہ اکبر کہہ لے, آپ اتنی دیر اطمینان سے کھڑے رہیں. رکوع میں جانا ہے, اللہ اکبر امام کہے, آپ اٹھیں. جب وہ ختم کر دے اللہ اکبر, اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا عمل شروع کرنا ہے. یہ ہے سنت طریقہ. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر فرمانا تھا اور رکوع میں جانا تھا, تو صحابہ نے اس کے بعد شروع اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا تھا, سجدے میں, پھر سجدے سے اٹھنا تھا. تو مقتدیوں کے لیے تھوڑا سا دیر میں اللہ اکبر کہہ کے جانا ہوتا ہے. ان کے پیچھے ہوتی تھی خواتین, تو نبی پاک علیہ السلام نے ان خواتین کو فرمایا کہ تم ان سے بھی زیادہ تاخیر کرو. یعنی صحابہ جس وقت سجدے میں مثلا سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں, آپ نے اب اٹھ کے بیٹھنا ہے. یعنی صحابی قدرے دیر سے کریں گے عمل امام کے مقابلے میں, اور خواتین صحابی کے مقابلے میں بھی قدرے دیر سے عمل کریں گی. کیوں؟ اس کی وجہ بھی روایتوں میں آئی ہے, بخاری کی حدیث ہے, جس کا مفہوم یہ کہ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہوتے, کپڑے کم, ایک ہی تہبند ہوتا تھا, وہ باندھتے تھے اپنے کندھوں میں, نیچے سے باندھتے ہوئے اپنے کندھوں پہ لا کے باندھ دیتے تھے. تو اب جس وقت وہ سجدے میں جاتے تھے نا, تو پیچھے سے ان کے رانوں پر نظر پڑ سکتی تھی, ان کی ستر پر نظر پڑ سکتی تھی, اگر کوئی پیچھے سے دیکھ لے تو وہ بیچارے معذور بھی تھے. تو اس ستر کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت میں فرق رکھ دیا کہ اگر خواتین بھی فوراً ہی سر اٹھائیں گے, کسی کے سامنے نظر پڑ سکتی ہے, بے ستری کا محال ہو سکتا ہے. لہٰذا مردوں کو حکم تھا وہ سنت کے مطابق جب اٹھ کے بیٹھے, خواتین اور تاخیر کریں مردوں کے مقابلے میں. لہٰذا ستر کی علت کی بنیاد پر فرق رکھا ہمارے دین نے یا نہیں رکھا؟
رکھا. تو پہلے ہمارے دین کا عمومی مزاج دیکھیں, ہمارا دین ہر مسئلے میں تو مرد عورت کی نماز میں فرق رکھ رہا ہے. اچھا, اسی انداز کے اندر مرد کے لیے افضل ہے, بلکہ کئی علماء کے نزدیک واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں. افضل یہ ہے, گھر میں نماز پڑھنا مرد کے لیے افضل نہیں, جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے بالاتفاق. لیکن خواتین کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا جائز ضرور ہے, افضل ہے اکیلے گھر میں نماز پڑھنا. فرق رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا زمانہ مبارک میں صحابیات مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی تھی نماز پڑھنے, جائز رکھا نبی علیہ السلام نے. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ افضل یہی ہے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو, افضل یہی ہے. لہٰذا ایک صحابیہ سے متعلق آتا بھی ہے, وہ بڑی دور سے آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے, بڑا شوق تھا. لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے حق میں یہ افضل ہے کہ میں نبی کی مسجد سے اپنے گھر میں نماز پڑھوں, یہ افضل ہے, تو حدیث ہے وہ پھر کبھی نہیں آئے, مرتے دم تک پھر انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھی. جماعت سے نماز پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے, صحابیات پڑھتی تھی, نبی علیہ السلام نے جائز رکھا. لیکن افضل کیا رکھا, گھر میں نماز پڑھیں. مرد کے حق میں کیا فرق ہے؟ اب عورت کا افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا, اس میں کیا خیال, عورتیں کم سے کم گھر سے باہر نکلیں, ستر کا ہی خیال ہے نا. تو یہ میں نے بیٹا چند مثالیں دی ہیں, مثالیں میرے پاس اور بھی ہیں. میں نے آپ کو ایک پیٹرن سمجھایا, ہمارے دین کا مزاج کیا چلتا آ رہا ہے, وہ شروع سے ہی تو یہ چلتا آ رہا ہے کہ عورت اور مرد کے لیے فرق رکھا گیا ہے. کبھی آواز میں فرق رکھا گیا, کبھی امامت میں فرق رکھا گیا, ان کے ستر میں فرق ہے. مرد کا ستر ناف سے گھٹنا, کم سے کم اتنا کپڑا نماز ہو جائے گی. عورت کا ستر پورا جسم رکھا گیا ہے سوائے ہاتھ کے, چہرے کے. ستر میں فرق رکھا گیا. لقمہ دینا ہے, تالی بجائے گی یا تسبیح, اس میں فرق رکھا گیا. صفوں کی باری ہے, ان کی پچھلی افضل, ان کی اگلی افضل, فرق رکھا گیا. ہر مسئلے میں تو ہمارے اذان کبھی نبی علیہ السلام نے خواتین سے نہیں دلوائی, فرق رکھا گیا. اس لیے عورت کی اذان مشروع بھی ہے یا نہیں, یعنی اگر کبھی دے دے عورت اذان, یہ جائز بھی بنتا ہے یا نہیں, علماء میں بڑا شدت سے اختلاف رہا ہے. کئی علماء تو اس کو بدعت کہتے ہیں کہ صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خواتین کو اذان نہیں دی گئی, نہ ان کو دلوائی گئی, نہ صحابہ کے دور میں کبھی ایسا ہوتا تھا. تو کئی علماء استدلال کرتے ہیں, لیکن جو عمومی باتیں آئی ہیں کہ جس نے اذان دی اس پہ جو فضیلتیں آئی ہیں, اس میں کہیں نبی علیہ السلام نے خواتین کو منع بھی تو نہیں فرما رہا کہ کہیں نفی فرمائی. تو اسی عمومی دلیل سے استدلال کیا کہ اگر کبھی خاتون دے بھی دے اذان تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے, بس دے دی اس نے. لیکن یہ علمی مسئلہ ہے, جیسے البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جواز کے قائل تھے, کہتے خاتون کیوں نہیں اذان دے سکتی, کہاں نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. کسی حدیث میں ممانعت نہیں, بلکہ ایک مطلق اور عمومی لفظ کے ساتھ نبی علیہ السلام اذان اور مؤذنین کی فضیلت بیان کرتے رہے. اگر منع ہوتا تو کہیں خود قید لگاتے. یہ ایک ضمنی بحث بہرحال ہے. تو بہت فرق ہے, ہر سٹیپ کے اوپر تو نبی پاک علیہ السلام نے فرق رکھا خواتین کا اور مردوں کا. جب یہ ایک عمومی مزاج آپ کو سمجھ میں آ گیا, اب ہم آئیں گے اگلے سٹیپ کے اوپر. اب ہمارا بات چل رہی ہے کہ کیا عورت کی نماز میں جب رکوع سجدے کی حیت ہے, اس کے اندر وہ اپنے جسم کو تھوڑا سمیٹے یا نہ سمیٹے. اس پرٹیکولر ٹاپک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی صریح حدیث نہیں مل رہی. ایک آئی بھی ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے. ایک حدیث آئی بھی ہے لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کی تو کئی صحیح روایتیں مل رہی ہیں کہ ان کی گھر کی خواتین کو جب دیکھا گیا وہ نماز اس طرح پڑھی تھی. اب ان صحابہ کرام کی گھر کی خواتین کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے آپ کیا نکالو گے کہ وہ ظاہر ان کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا, اور شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ دین عورت مرد کی نماز میں ہمیشہ فرق رکھتی آئی ہے. اب میں اس کی چند آپ کو روایتیں سناتا ہوں. مثلا حضرت نافع, یہ صحیح سند کے ساتھ روایتیں. نافع انہوں نے ایک دفعہ عمر فاروق کی زوجہ صفیہ, ان کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, تو الفاظ ذکر کرتے ہیں وَهِيَ مُتَرَبِّعَةٌ, کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ کر آلتی پالتی مار کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تھا. یہ نافع نے بیان کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو ساتھ تھے ان کی بات. انہوں نے حضرت عمر فاروق کی زوجہ کو دیکھا اور روایت کر رہے ہیں کہ کانت تصلی وہی متربیہ, وہ مردوں کی طرح نہیں بیٹھتی تھی, وہ چار زانوں ہو کر بیٹھ جایا کرتی. یہ صحیح سند کے ساتھ ان کی بات. یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی الگ انداز میں ہے, وہ میں سمجھاتا ہوں کیا. نافع نے دیکھا تھا حضرت عمر فاروق کی زوجہ کو نماز پڑھتے ہوئے, بیان. اچھا آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی بیان کیا تھا. عبداللہ بن عمر کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح ان کو دیکھا, وہ نماز میں اس طرح حیت پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہی بات جب آگے بیان کر رہے تھے تو کس انداز میں کر رہے تھے؟ مصنف عبد الرزاق کی جو روایت ہے سنیے گا, غور کیجئے گا. مصنف عبد الرزاق کے الفاظ ہیں
अन इब्ने उमर अन नाफे काला कानत सफिया बिनते अबी उबैद इदा जलिसत तरब्बात। अब्दुल्ला इब्ने उमर वो कह रहे हैं, नाफे से रिवायत करके बयान कर रहे हैं कि भाई सफिया नमाज पढ़ती, मुतरब्बियत नमाज पढ़ती। तो इसको कहते हैं कि अकाबिर ने असागिर से रिवायत किया, वरना नाफे यानी अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत होती है ना, नाफे ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से सुन के, तो यहां अब्दुल्ला बिन उमर नाफे से रिवायत करते हैं, इसकी सनद ठीक है, लिहाजा अच्छा। नंबर 2, इसी तरीके से नाफे बयान करते हैं, इसकी सनद भी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की घरवाली खवातीन को जब देखा नमाज पढ़ते, मर्दों जैसी नमाज नहीं पढ़ते, उनका बैठना भी अलग होता था, उनकी हैयत अलग होती। ये भी सही सनद है। अन्नाफे कुन्ना निसा इब्ने उमर यतरब्बाना फी सलात, कहते हैं मैं बार बार देखता था, कभी मर्दों की तरह नमाज में नहीं पढ़ती बैठती थी, मुतरब्बियन नमाज में बैठती थी, आलती पालती मार के। ये सही रिवायत है। और एक कमाल बात भी आपको बताऊं, ये तो आगे जो मौकूफ कुछ रिवायतें आई, अब बुखारी के अंदर उम्मे दर्दा की एक रिवायत आई थी, वो भी मैं आपको बयान कर दूं। ये रिवायत 2 अंदाज के अंदर आई है। एक अंदाज है बुखारी जो अल्फाज लाया, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज ये थे, इन्नहा कानत तजलिसु फी सलातिहा जिलसत रजुल व कानत फकीहा, कि ये नमाज के अंदर मर्दों की तरह बैठती थी और ये आलिम दीन थी। यही रिवायत एक सही सनद के साथ अलग अलग अल्फाज के साथ आई है कि अल्लामा इब्ने रजब हम्बली ने भी उसको जिक्र किया, अल्लामा किरमानी उस रिवायत को लेकर भी, और सही उसकी सनद है, लिहाजा ये हदीस अपने मतन में मुस्तरब हो जाती है ये रिवायत, अगर आप इससे उम्मे दर्दा साहबिया भी मुराद ले लें। इसलिए कि वो दूसरी रिवायत क्या है? वो दूसरी रिवायत ये है कि इन्नहा यानी उम्मे दर्दा कानत तजलिसु फी सलातिहा, वो नमाज के अंदर बैठती थी जिलसत रजुल, जैसे मर्द बैठते हैं, इल्ला अन्नहा तमीलु अला शिक्किहा अयसर, लेकिन वो अपने जिस्म को उल्टी तरफ गिरा देती थी। ये रिवायत है पूरी, ये भी सही सनद के साथ है। यानी उम्मे दर्दा से जो बात बुखारी लेकर आए हैं उसके अंदर लफ्ज सिर्फ इतने हैं, मर्दों की तरह बैठती थी बस, लेकिन यही रिवायत एक सही सनद के साथ दीगर मुहद्दिसीन लाए, उसके अंदर अल्फाज ज्यादा है, वो ये वो मर्दों की तरह तो बैठती थी, लेकिन अन्नहा तमील अला शिक्किहा अयसर, वो अपने जिस्म को उल्टी तरफ गिरा देती थी, लिहाजा मसला बदल गया। यानी मर्दों की तरह बेआईनी हैयत नहीं थी। सहाबियात में 2 हैयतें थी, या वो मर्दों की तरह बैठती थी जिस तरह मत्ताहियात में घुटने आगे निकालते हैं, तो अपने जिस्म को यूं गिराती थी, पांव यहां निकाल देती थी दाएं, या वो मुतरब्बियन बैठती थी, जिसे हम कहते हैं चौंकड़ी मार के बैठना, आलती पालती मार के बैठना, मुतरब्बियन बैठना, या इस तरह बैठती थी आगे। ये सही सनद है। लिहाजा अब देखिएगा जरा पीछे से कॉन्टेक्स्ट देखते आओ, पीछे से क्या हमारे दीन ने शुरू से ही हर मसले में मर्द औरत का फर्क रखा। अच्छा, रुकू सजदे में भी कुछ फर्क है या नहीं? बाज सिहाबा के अमल से साबित हुआ है, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मरफूअन साबित नहीं हुआ तो इनकी बात ज्यादा शरीयत के मिजाज के मुताबिक है, या हम ये कहेंगे ये सब सहाबी जितने मरवी ये खिलाफ सुन्नत काम करते रहे? तो गौर करना चाहिए इस बात। और एक और कीमती बात कि मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, उनका कस्द ये है, वो अपनी किताब के अंदर अब्वाब लाते हैं कि इस मौकिफ पर कौन कौन से उलमा, उनकी क्या क्या रिवायतें हैं, वो सब ले आते हैं। उसी मौकिफ के उलट जिद पे जो रिवायतें होती हैं वो भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है भाई, मसलन किसी के नजदीक ऐसा करने से रोजा टूटेगा या नहीं, उनके दलाइल और उनकी हदीसें भी ले आते हैं, जिनके नजदीक टूटेगा उनकी हदीसें भी ले आते हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये बाब ऐसा है कि मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक हो या मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हो, वो सिर्फ सारी हदीसें ये तो लाया कि सहाबा और ताबीन के दौर में औरतें अलग नमाज पढ़ती थी, मर्दों की तरह नहीं पढ़ती थी। एक उन्होंने बाब ही अलग नहीं बांधा कि नहीं सलफ से यह भी साबित हो कि नहीं मर्दों की तरह नमाज पढ़ी हो। ना मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने इसका कोई बाब बांधा, ना मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने इसका कोई बाब बांधा। मुत्तफ़िक़ है कि बाब बांध के रिवायतें सलफ से सब लेकर आ गए। ये तो कुछ सहाबा की मैंने आपको बताई है, बाकी ताबईन में से भी ज़हन में रख लीजिएगा, अता, कतादा, इब्राहिम नखई, मुजाहिद, हसन बिसरी, कसीर सहाबा से, कसीर सहाबा ताबईन मुज्तहिदीन से, ये सब मुज्तहिदीन ताबईन है, इनसे रिवायतें लेकर आए हैं जिनमें कई सही रिवायतें भी हैं। और वो ये है कि खवातीन का उमूमी मामूल ही ये था कि वो मर्दों जैसी अपने जिस्म को कुछ समेटती थी, मर्दों जैसी हैयत नहीं बनाती थी। फर्क रखा, ज्यादा सलफ के अंदर एक मामूल की बात थी कि खवातीन की नमाज में मामूली फर्क होता है। तो ये तो आ गई सरी बातें, यानी वाज़ेह बातें कि सहाबा की खवातीन के अंदर कुछ फर्क था।
ایک میں روایت اور آپ کو بیان کر دیتا ہوں جس کی صحت پہ کچھ محدثین اعتراض بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، اگر اس کی تحقیق کرتے ہو سند قابل قبول نظر آتی ہے مان لو، نہیں آتی تو نہ مانو، لیکن میں تائید کے طور پر، چلے اختلاف بھی صحیح لیکن تائید کے طور پر وہ روایت بھی بیان کرتا ہوں. سعید بن منصور بھی اسنادی عن عبد الرحمن بن القاسم، سعید بن منصور بھی اسنادی عن عبد الرحمن بن القاسم قال كانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی الصلاة عنقیہا وتضم فخذیہا وربما جالست متربعۃ. انہوں نے کہا ہم نے خود عائشہ صدیقہ ام المومنین کو کئی دفعہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی وہ نماز میں بیٹھتی تو آلتی پالتی مارتی تھی، مردوں کی طرح نہیں بیٹھتی تھی، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ دو زانوں بھی بیٹھ کر، جس طرح میں نے پہلے اس طرح بھی بیٹھ جایا کرتی تھی. کہہ رہے ہیں وَتَضُمُّ فَخِذَيْهَا، وہ مردوں کی طرح اپنی رانوں کو کھولا نہیں کرتی تھی، ملا کے رکھا کرتی تھی. امام احمد بن حنبل جیسا محدث، اس کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ روایت. اور امام احمد بن حنبل سے بھی کسی نے پوچھا کہ عورت نماز میں مردوں کی طرح بیٹھے؟ انہوں نے کہا کس نے کہا مردوں کی طرح بیٹھے؟ کہا کہ وہ ام دردہ کی ایک روایت آئی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ام دردہ کی روایت تیرے ذہن میں، اتنے بڑے اکابرین کی روایتیں تیرے ذہن میں نہیں ہیں؟ وہاں تو پھر شک ہے وہ تابعیہ تھی یا صحابیہ تھی. یہاں تو سری صحابیہ کے اتنے اقوال، ام المومنین سے بھی بات آئی ہے کہ وہ اس طرح نہیں بیٹھتی تھی جس طرح مرد بیٹھتے ہیں، اور جسم کو اپنا سمیٹتی تھی. یہ تو سری صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے عمل آ رہے ہیں. چلے ٹھیک. اب ایک دلیل اور، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پہ سری دلیل ایک حدیث ہے جس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کثرت سے روایتیں صحابیات کی نماز میں فرق کی آئی ہیں، تابعین مجتہدین سے بھی آئی ہیں، اور ہر معاملے میں ہمارے دین نے فرق رکھا ہے. یہ پورا پیچھے سے آپ کو سبق ذہن میں رکھنا. اب دیکھیے گا، ایک حدیث ہے ابو داؤد نے اپنی مرسل میں روایت کی ہے، اس کو مراسیل میں. اب مرسل جو روایت ہے، اب اس میں محدثین میں تھوڑا اختلاف آپ کو ملتا ہے کہ مرسل روایت قابل قبول ہے یا نہیں. تو بعض محدثین ایسے ہیں جن کے نزدیک مرسل روایت ہو لیکن متن اس کا منکر نہ ہو، قابل قبول ہے. امام مالک قابل قبول ہے، وہ کہتے ہیں اگر مرسل مطلقاً چھوڑ دی جائے تو کثیر سنتوں کو ضائع کر دو گے. اس لیے کہ اوائل تابعین جو اکابر گزرے ان میں سند بیان کرنے کا رواج نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوا جب فتنے شروع ہوئے. تو جنہوں نے صحابہ کی صحبتیں لی ہوئی ہیں جن تابعین نے، ان کے نزدیک سند بیان کرنے کا رواج ہی نہیں تھا، تو وہ تو ڈائریکٹ بات کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے. لہٰذا آپ مطلقاً تابعین میں قید لگاؤ گے تو کثرت سے آپ کو حدیثیں چھوڑنی پڑیں گی، سنت نبی پاک علیہ السلام کی ضائع کرنی پڑے گی. یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بڑے غمزدہ تھے اور لوگوں پر شکوہ کر رہے تھے، بھیڑیے ہیں، انسان بھی نہیں ہے. تو کسی نے کہا ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں ان کو کبھی کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ سنا تھا کسی اور سے سنی بات کر رہے ہیں، کسی اور سے سنی ہے تو کون تھا، اس کا نام بتاؤ. اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایک جزمی بات ہوتی. تو سند کا رواج صحابہ میں نہیں تھا، نہ صحابہ سند رواج بیان کرتے تھے. تو جن تابعین نے اکابر صحابہ کی صحبتیں نہیں ہیں ان میں سند بیانی کا رواج کہاں سے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. لہذا ان کو حدیث پتہ چلتی تھی، وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا سب سے پہلے سند پوچھا کس نے تھا پتہ ہے آپ کو؟ محمد بن سیرین سب سے پہلا شخص تھے کہ جنہیں کچھ فتنہ تھا ان کے علاقے کے اندر، کچھ بد مذہب لوگ تھے، انہوں نے حدیثیں گھڑ لی تھی. ان کے پاس اگر کوئی آگے حدیث سناتا وہ پوچھتے کہ بیٹا آپ نے حدیث کہاں سے سنی؟ اگر سامنے والا کہتا میں نے اس گروہ سے سنی، وہ کہتے تھے نہ وہ غلط بیانیاں کرتا ہے، حدیث میں جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ ان علماء کے نام لیتے میں نے ان عالم سے سنی تھی، وہ کہتے ٹھیک ہے ان کی حدیث مان لو. سب سے پہلے سند پوچھنے کا رواج اس کے جو بانی ہے وہ محمد بن سیرین تھے. فتنہ پیدا ہوا لیکن اس سے پہلے کے ان سے اکابر جو تابعین تھے صحابہ کی صحبتیں رکھنے والے، سند بیانی کا رواج نہیں تھا. لہذا امام مالک وہ کہتے ہیں مرسل روایت ہو متن اس کا منکر نہ ہو، شریعت کے مزاج کے مطابق کی بات کر رہا ہو تو ہم ضرور مانیں گے، شریعت کے مخالفت بات کر رہا ہوگا تو متن منکر ہو جائے گا پھر نہیں مانیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرسل قابل قبول ہے اگر متن اس کا منکر نہیں. اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم اگر تابعی اکابر خود فن حدیث جاننے والے جیسے جو حدیث کے ماہر تابعین تھے، اگر وہ اوپر سے اپنے شیخ کو ساقط کر دیں یا اوپر سے ارسال کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس کو کسی نے ضعیف حدیث بولا اس بنیاد پہ تو امام مسلم اس کو بدعتی تک کہہ دیتے تھے.
بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے نزدیک مرسل شرائط کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، کچھ محدثین ہیں وہ مرسل نہیں قبول کرتے، مطلقاً قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ میں کئی دفعہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ فن حدیث قرآن سنت میں بیان کردہ فن نہیں ہے، یہ ایک اجتہادی فن ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، بعضوں کو نہیں سمجھ آئی، بعضوں کو سمجھ آئی۔ لہٰذا اب ایک حدیث ہے تو مرسل لیکن ہے صحیح، یعنی اس کے جتنے بھی راوی ہیں سب ٹھیک، اوپر سے ایک بندہ غائب، لیکن کیا اس کا متن منکر ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کریں۔ جن محدثین کے نزدیک مرسل روایت متن اس کا منکر نہ ہو، قرآن سنت کے خلاف نہ ہو، جو مزاج قرآن سنت کا چل رہا ہے اس کے خلاف نہ ہو، وہ ایکسیپٹیبل ہے، لہذا ان کے نزدیک تو ختم ہوگی بات۔ جن محدثین کے نزدیک اگر یہ نہیں ہے، معتبر نہیں، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مزید صحابہ کے تو اقوال موجود ہے، صحابیات کی نماز کے طریقے تو موجود ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ روایت کا متن شریعت کے مطابق ہے عمومی مزاج سے یا نہیں، اس کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے دین نے شروع سے مرد عورت کی نمازوں میں فرق رکھا۔ عورت مرد ہر دن نماز پڑھے گا، وہ مخصوص دنوں میں نہیں پڑھیں گی، فرق، ستر میں فرق، اس کا ستر الگ اس کا ستر الگ، فرق، ان کی صفیں پہلی افضل ان کی صفیں آخری افضل، فرق، یہ نماز میں لقمہ زبان سے دیں گے وہ تالی بجا کے دیں گی، فرق، ان کا سجدے میں اٹھانے کے لیے سر تاخیر سے ارشاد فرمایا، فرق، بہت سے مسئلوں میں ہمارا دین شروع سے فرق رکھتا آ رہا ہے۔ مردوں کی جماعت عورت نہیں کروا سکتی، فرق، عورت کی جماعت عورت کروا سکتی ہے، مرد عورت کی بھی جماعت کروا سکتا ہے لیکن عورت مرد کی نہیں کروا سکتی، فرق، اذان کبھی عورت سے نہیں دلوائی گئی، فرق، عورت اگر جماعت بھی کروائے تو بیچ میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی، ان تمام چیزوں کا فرق رکھا ہمارے دین نے۔ عورت کے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں، چاہے جماعت سے پڑھے، افضل گھر میں پڑھنا ہے، مرد کے لیے افضل ہے وہ جماعت سے مسجد میں پڑھے، ان سب فرقوں کو ذہن میں رکھیں۔ سیکنڈ، کئی صحابیات ہیں جن کا عمل صحیح حدیثوں کے صحیح سند کے ساتھ آیا کہ ان کو دیکھا گیا وہ نماز میں فرق رکھتی تھی، مردوں کی طرح بیٹھتی نہیں تھی، مردوں کی طرح جسم نہیں پھیلاتی تھی، سمیٹتی تھی۔ یہ دو سٹیپ ذہن میں آ گئے۔ اب شریعت کا مزاج، اب دیکھیں جو مرسل روایت ہے یہ اس مزاج کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اور وہ روایت یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امراتین تصلیان، دو خواتین نماز پڑھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے قریب سے گزر ہوا، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سجدتما، جب تم سجدہ کیا کرو، فوما بعد الحمیل، تو آپ اپنے جسموں کو تھوڑا سمیٹ لیا کرو، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، کیونکہ عورت مردوں کی طرح نہیں ہے، عورت مردوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ روایت جتنی اس کی سند ہے اوپر سے ایک ارسال ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ اب مرسل جن محدثین کے نزدیک بیٹا اگر شریعت کے مزاج کے مطابق آ رہا ہے اس کا متن منکر نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے، لہذا جن علماء کے نزدیک اس کا متن اسی مزاج شریعت کے مطابق آ رہا ہے جو پیچھے مرد عورت کا فرق ہمارا دین رکھتا ہے، ان کے نزدیک تو سیدھی بات کہانی ختم ہو گئی، ان کے نزدیک سیدھی سیدھی حدیث ہے، فرق رکھا جائے گا۔ لہذا جن علماء کے نزدیک مرسل قبول نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے دیگر دلائل ہی اتنے کہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ مرسل ہے صحیح، یہ مرسل ہے صحیح۔ بہرحال اب یہ ہے تحقیق جو میں نے آپ کو پوری بتائی۔ اس کے اندر ایک تیسرا قول بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا علماء کوفہ جو تھے ان کا موقف تھا کہ مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے، صلو کما رأیتم، یہ امام ابو حنیفہ کا اصل موقف یہی ہے، لیکن مدینہ کے علماء ہوں، شام کے ہوں یا کہیں کے بھی علماء ہوں، ان سب کا موقف، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی، ان سب کا موقف یہ کہ فرق ہے، مرد عورت وہ تھوڑا جسم کو سمیٹیں گی، مرد کی طرح نماز حیت نہیں بنائیں گی۔ یہ دو چیزیں جب آپ کو پتا چل گیا، ایک تیسرا موقف بھی ہے، وہ موقف بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، غالباً مجھے سب سے احسن وہی لگتا ہے، اور وہ تیسرا موقف بھی امام ابو حنیفہ سے ہی مروی ہے، انہی سے ہی مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت جس وقت اکیلے نماز پڑھ رہی ہوگی، اجانب اس کے سامنے نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے لیست بحضرۃ الاجانب، اکیلے، اب وہ اپنی تمام سنتوں کی ادائیگی کرے، وہ تمام سنتوں کی ادائیگی کرے، صلو کما رأیتمونی اصلی کی طرح۔ لیکن جب وہ عورت بحضرۃ الاجانب، اجنبیوں کے ساتھ کہیں نماز پڑھ رہی ہے، مثلا کہیں پارک میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا یا حرم میں طواف کر نماز کا ٹائم آ گیا، مرد بھی ہے نا اجنبی بہت زیادہ اس کے سامنے، تو یہاں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت سے اشارہ لیں گے کہ جب خواتین مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں
اور مردوں کے پاس کپڑے کچھ کم بھی ہوتے تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم تھوڑا لیٹ سر اٹھاؤ. اس کا مطلب ہے جہاں ستر کا خیال ہے وہ اس وقت ہے جہاں بے ستری کا احتمال بھی ہو. لہذا اس حدیث سے اشارہ نکال کے پتا چلتا ہے جہاں بے ستری کا احتمال ہے وہاں ستر کا خیال کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں. لہذا اگر اجانب کے سامنے عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس وقت خیال کرے وہ جسم کو سمیٹے اپنا. لیکن اگر وہ اکیلے نماز پڑھی ہے تمام سنتوں کی ادائیگی کے حساب سے نماز پڑھی. یہ ایک موقف بھی آیا ہے، لیکن اس کو مجھے واللہ علم، اللہ بہتر جانے، مجھے زیادہ موقف اچھا یہی لگتا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں ہم دونوں حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. نمبر 2، یہ جو اتنے دلائل ہیں جو عمومی مزاج آ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کا مرد اور عورت کو ہمیشہ فرق میں رکھنا احکامات کے حساب سے، طبی تقاضوں کے حساب سے، پردے اور ستر کے حساب سے، اس میں اور پھر صحابیات سے بھی کئی منقول ہوا کہ وہ نماز میں الگ حیت رکھتی تھی. عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہوا کہ وہ الگ حیت رکھتی تھی نماز کے اندر، جسم تھوڑا سمیٹتی تھی، وہ پھیلاتی نہیں تھی مردوں کی طرح. ان سب کے مطابقت کے اندر بھی یہ بات لگتی ہے ہم دونوں حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. اگر ہم عورت اکیلے نماز پڑھ رہی ہے جہاں بے ستری بے پردگی نہیں ہوتی، شور کے سامنے پڑھی ہے، گھر میں کمرے میں، گھر والے یا صرف، تمام سنتوں کی ادائیگی کا خیال کرے. لیکن اگر وہ اجانب کے درمیان نماز پڑھ رہی ہے تو اب ایسا نہ کرے، اب جسم کو تھوڑا سمیٹ لے. اس کا اشارہ ایک اور بھی میں نے پڑھا تھا، ایک موقع تھے فقہ حنفی کے، انہوں نے بڑا پیارا لکھا. انہوں نے کہا جتنی یہ حدیث بھی ہے نا جو مرسل صحیح روایت ہے، اس کے اندر بھی دیکھو ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے 2 خواتین کو نماز پڑھتے دیکھا. اس کا مطلب وہ کہیں اوپن جگہ پہ نماز پڑھی تھی، بند کمرے میں گھر میں نماز نہیں پڑھی، وہ کہیں اوپن نماز پڑھی تھی. اور ایک عقل میں بھی آتی ہے بات کہ خاتون اگر سجدہ کرے مردوں کی طرح تو عنصر ایک الگ ہوتا ہے، مردوں کی طرح ہی اٹھے پیچھے سے، مردوں کی طرح ہی ہاتھ کو پھیلائے، تو وہ حیت نہیں. عورت تھوڑی سی، اس کی فطری تقاضا ہی یہ ہے کہ عورت اتنی نہیں پھیلتی ہے، وہ کہیں بیٹھتی ہے اتنے اپنے آپ کو نہیں پھیلاتی ہے جب تک بے حیا نہ ہو جائے. بایا عورت کہیں بیٹھے گی بھی نہ تو اپنے جسم کو تھوڑا سمیٹے گی، وہ پھیلاتی نہیں ہے. تو عورت کا فطری ایک جو تقاضا ہے وہ بھی اس طرف متعدی ہوتا ہے کہ عورت اپنے جسم کو سمیٹے گی، پھیلائے گی نہیں. لیکن اگر وہ اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو صلو کما رأیتمونی اصلی کی دلیل کے مطابق وہ تمام سنتوں کا خیال رکھتے نماز پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مقدمے میں سمجھایا کہ کوئی صریح حدیث پیش نہیں کرتا صلو کما رأیتمونی اصلی کے حوالے سے. ایک عمومی استدلال کرتے ہیں نا، لیکن خاص خواتین کو حکم نبی علیہ السلام نے دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسا عموماً پیش نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں جس میں واضح اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ خواتین کے لیے بھی فرمایا. اور وہ کیا اشارہ ہے؟ وہ حدیث ہے بخاری کی، حضرت مالک بن حویرث جب وہ کچھ لوگ آئے تھے، سیکھا انہوں نے، دین سیکھا، جب اپنے گھروں کو جانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا مالک بن حویرث سے، تم اپنے گھر جانا اور اپنی اہل کو دین سکھانا، نماز سکھانا. وصلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے ہمیں پڑھتا دیکھا. یہاں سری اہل کے لفظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو جانا، اپنی اہل کو نماز کا بھی کہنا، اور نماز پڑھنا کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے ہمیں پڑھتا دیکھ. لہذا خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، یہ مسئلہ دین میں ہے، لیکن وہ اپنی حیت کو تبدیل بھی کریں گی، یہ بھی ہے. وہ کس صورت میں؟ جب آپ یہ صورت بیچ میں لے کر کے آؤ، جیسے میں نے خواتین کو لیٹ اٹھنے والی حدیث سے اشارہ نکال کے بتایا. کئی موقعین اس جانب ہے کہ اگر عورت اجنبیوں کے سامنے کہیں نماز پڑھ رہی ہے تو اب اپنے ستر کا تھوڑا خیال کرے. لیکن اگر اکیلے میں نماز پڑھی ہے جو اس کے لیے افضل ہے، وہ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھے، اب تمام سنتوں کی خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرے. لہذا یہ موقع مجھے دلیل میں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہم نہ اس دلیل کو ضائع کرتے ہیں، نہ ہم انہی روایتوں کو ضائع کرتے ہیں. لہذا اگر آپ صرف ایک جانب چلے جائیں تو پھر بہت سے صحابہ صحابیات پر اعتراض لازم آتا ہے کہ ان کی نماز پہ ٹھیک نہیں تھی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیا نماز بھی ٹھیک نہ کر سکی؟ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق جیسے جو خاص قصد کرتے ہیں دونوں طرح کی روایتیں لانے پر، وہ ایک بھی روایت دوسری نہ لائے، تابعین کے دور کو بھر کے چلے جائیں. ابراہیم نخعی سے کہ عورتیں اسی طرح پڑھتی تھی نماز، عطا سے کہ عورتیں اسی طرح اوائل دور میں نماز پڑھتی تھی، قتادہ سے کہ عورتیں اسی طرح اوائل دور میں نماز پڑھتی تھی، جسم سمیٹتی تھی. تو اس کا مطلب اوائل دور بالکل ہی کیا نعوذ باللہ من ذالک سنت کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، جس میں صحابیات بھی داخل ہیں. تو ایک بہت بڑا اعتراض ہے، ہم اس کو دور نہیں کر سکتے. یہ تطبیق کی صورت ہے جو قول سب سے زیادہ بہتر ہمیں لگتا ہے.
اللہ تعالیٰ بیٹا سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ سر آپ نے ابھی مسلم شریف کے حوالے سے، امام مسلم کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اکابر تابعین اگر ارسال کریں ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے حدیث بیان کریں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور یہ ہے، ہمارے یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مسلم نے تو مطلقاً اس کو منع کیا ہے کہ اکابر تابعین ہو یا کوئی بھی تابعین ہو، ان کی مرسل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا۔ بیٹا امام مسلم نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم نے کہا ہے کہ تابعی چاہے کوئی بھی ہو اس کی مرسل قابل قبول نہیں، امام مسلم نے تو ایسا کہیں نہیں لکھا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ مقدمہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے ایسا کہیں نہیں لکھا کہ تابعی چاہے وہ اکابر ہو یا نہ ہو، کوئی بھی تابعی ہو اس کی مرسل ان ایکسیپٹیبل ہے ایبسولوٹلی۔ امام مسلم نے ایسا نہیں لکھا، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے تو تابعین سے متعلق ایک دو موقف ایسے ہیں جس کی بڑی شد و مد کے ساتھ تائید کی ہے، اور اس کے خلاف جانے والوں کو تو بدعتی لکھا ہے، کہا وہ بدعتی ہو جائیں گے، اس لیے وہ دین میں اپنی طرف سے ایسی بات لے کر آ رہے ہیں جس کی اصل نہیں ملتی۔ بھائی مثلاً دیکھیں دو چیزیں، پہلے تو سمجھیے گا کہ متقدم محدث جو تھے نا، جو شروع کے محدثین ہیں، بخاری مسلم کے دور والے، علی ابن مدینی صاحب، ان کے دور میں مرسل منقطع حدیث کو کہتے تھے، جس کے بیچ میں بندہ غائب ہو۔ اچھا بعد کے جو محدثین ہیں انہوں نے ٹرمز کے اندر تھوڑا سا فرق بھی رکھا، اگر اوپر سے یعنی کہ سب سے اوپر سند سے بندہ غائب ہو تو اسے مرسل کہہ دیتے تھے، بیچ میں سے غائب ہو تو منقطع کہہ دیتے تھے۔ مانوی لحاظ سے اشتراک ہے سب میں کہ اگر سند کے اندر بندہ غائب ہو۔ اچھا اب ایک تابعی ہے، وہ اگر حدیث کو بیان کر رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایک بندے کو بیچ میں سے نکالیں گے، قال رسول اللہ کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی کا نام لیں گے، اپنے استاد کو بیچ میں سے نکال دیں گے اگر انہوں نے اپنے کسی استاد سے حدیث سنی، ٹھیک ہے نا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کیا کہ مرسل محدثین کے نزدیک جو شرائط ہیں اس میں قابل قبول روایت نہیں ہوتی، مرسل قابل قبول روایت نہیں، ایسا نہیں لکھا کہ تابعی کی مرسل بالکل، انہیں مطلق بات لکھی کہ مرسل قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے فوراً بعد امام بخاری نے کہا کہ وہ امام مسلم واضح کر کے اور کئی مثالیں لے کر آئے ہیں کہ کئی تابعین ایسے تھے، اکابر تابعین، خود عالم تھے، صحابہ کی صحبتیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، خود فن حدیث میں ماہر تھے، وہ کئی دفعہ ارسال کرتے تھے، خبردار ان کی حدیثوں کو کبھی کسی نے ضعیف کہہ دیا۔ امام مسلم تو بہت شد و مد کے ساتھ اس کی مثالیں دے کر گئے، انہوں نے کہا ایک طریقہ تھا، ان کا رواج تھا، اکابر تابعین میں ایک رواج تھا، وہ سند میں سے بیچ میں سے بندہ غائب کر دیتے تھے، کئی مثالیں دی ہیں امام مسلم نے۔ بلکہ اس کو انشاءاللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ یہ بات مشہور ہے کہ امام مسلم نے کہا ہے کہ تابعی کی مرسل بالکل قبول نہیں، تو اس کو انشاءاللہ میں پڑھا دوں گا آپ کو مقدمہ نیکسٹ ٹائم کلاس کے اندر، مقدمہ صحیح مسلم لا کے، کہ امام مسلم نے تو کئی مثالیں دی ہیں اور مثال میں بتایا بھئی یہ دیکھو یہ وہ تابعی ہے کہ جس نے یوں حدیث بیان کی حالانکہ اس نے بیچ میں فلاں بندے سے سن کے بات کی تھی۔ کئی مثالیں امام مسلم نے دی ہیں اور بار بار مثال سے سمجھایا کہ کئی اکابر تابعین ہیں کہ جو خود حدیث میں کام بھی کرتے رہے ہیں، عالم تھے، فقیہ تھے، ان کا ایک اسٹائل تھا، وہ کبھی کبھی بیچ میں سے بندہ غائب، کیونکہ قرآن حدیث میں تو نہیں فرض قرار دیا نا کہ آپ نے ہر ایک بندے کا نام لے کر بات کرنی ہے، بھائی یہ تو فن حدیث بعد میں اجتہادی ایک فن ہے، تو وہ بیچ میں ارسال کر دیتے تھے۔ اور امام مسلم نے کہا کہ ان حدیثوں کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتا ورنہ تو دین گرا دیں گے یہ لوگ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام مسلم نے کہا کہ ہر تابعی کی مرسل ان ایکسیپٹیبل ہے، بلکہ تابعین سے متعلق کچھ غلط شرائط کی بنیاد پر تو وہ بدعت کا فتویٰ دیتے تھے۔ ایک تو اس میں سخت تھے کہ اکابر تابعین اگر وہ کبھی کبھی ارسال بھی کر دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ اکابر تابعین میں سے۔ اسی طریقے سے کہ جیسے امام بخاری تھے کہ جنہوں نے شرط لگا دی تھی کہ تابعین جو ہے نا اگر وہ ان کے ساتھ روایت کریں تو کم سے کم ان کے اندر زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہونا ضروری ہے، اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ان کی حدیث کو اس شرط لگانے کو بھی امام مسلم نے بدعت قرار دیا تھا، کہا کہ ایسی شرط کوئی دین میں ثابت نہیں، نہ سلف میں ایسا کبھی طریقہ رہا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کبھی ملاقات ہوئی ہو یا نہیں۔ ہاں یہ تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو اعتراض ہے، لیکن یہ ثابت نہ ہو کہ ملاقات ہوئی ہے، اس بنیاد پر اعتراض ہم نہیں کر سکتے۔ تو امام مسلم نے ایسا نہیں کہا، یہ تھوڑا اصلاح کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ مقدمہ مسلم لا کے میں آپ کو باب پورا پڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ امام مسلم نے ایسا کہا ہے کہ تابعی کی مرسل ان ایکسیپٹیبل ہے مطلقاً ایبسولوٹلی، بلکہ انہوں نے مرسل ناقابل قبول ہے شرائط کے ساتھ، لیکن اس کے آگے فوراً پوری بحث کی ہے کہ کئی تابعین ایسے تھے، محدثین تھے،
علماء کی صحبت لینے والے، صحابہ کی صحبت لینے والے، وہ اپنے شیخ کو بیچ میں سے نکال کے حدیث بیان کرتے تھے، کبھی کبھی صحابی کو نکال کے بھی حدیث بیان کر دیتے تھے، لیکن وہ سب حدیثیں صحیح ہیں۔ لہذا امام مسلم کا ایسا موقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔